اللہ سے صاحب، یہ قادیانیوں کا یہ جو دھوکہ ہے اور یہ سارا فراڈ ہے، اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ قرآن مجید میں لفظ خاتمہ کے مادہ کا لفظ 7 مقامات پر آیا ہے۔ رحیقم مختوم، ختامہ مسک، الیوم نختم علی افواہہم، ختم اللہ علی قلوبہم، نختم علی قلبک وغیرہ ذالک۔ 7 مقامات پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ہمارے مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید میں کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل۔ اس عنوان کی تمام تر آیات کو سامنے رکھا جائے تو ایسا قدر مشترک ترجمہ جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے کہ اس سے پوری آیات جس طرح انگشتری کے اندر نگینہ فٹ ہوتا ہے، آیات بھی فٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا لفظ خاتمہ کے 7 مقامات کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی اسلوب بیان سے اس کا تمام مفسرین نے یہ کہا کہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کرنا کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے۔ جیسے کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی۔ کیا معنی؟ کہ باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا اور ان کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو وہاں پر کہا گیا خاتم اللہ علی قلوبہم۔ اسی طرح خاتم النبیین کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ان قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت کی ایسے طور پر بندش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام شامل تھے انہیں اس سلسلہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ فہو المراد، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اسی کے مطابق یہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کر دی۔ دوسرے مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ نازل ہوا۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پڑھا تو آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ خاتم النبیین کا کیا ترجمہ کیا؟ یہ معنی ہوگا حدیث شریف کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ یہ لا نبی آبادی نے وضاحت کر دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو خاتم کا معنی یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سلسلہ نبوت کو کامل مکمل کر دیا گیا، ایسے طور پر بند کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے لیں تو بھی اہل اسلام کا جو موقف ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، وہی پیغمبر اسلام میں سے کی احادیث مبارکہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود رحمت عالم نے متعدد مقامات پر آخری کے لفظ کے ساتھ، یہاں پر لا نبی آبادی ہے اور دوسرے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آخری کے طور پر بھی کی۔ مثلا آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو۔ قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تو خاتم النبیین کا یہی معنی ہوا کہ آپ آخری ہیں۔ حدیث شریف کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ اور صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کے ایمان، عقیدے اور موقف کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔